مفتی عالم مداری. میں نے کیا کہا؟ مفتی عالم مداری. مداری 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 اور مفتی عالم مداری، چونکہ یہ تو ابھی سمجھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے بڑے حضرت ہو گئے ہیں نا. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ. آج ہم حاضر ہیں قاری حافظ عالم مفتی سید محمد عالم صاحب جعفری المداری سجادہ نشین خانقاہ زندہ شاہ مدار کہ ان پہ جو الزامات ہیں کہ وہ غوث اعظم محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمۃ و رضوان کی توہین کرتے ہیں یا انہوں نے توہین کی ہے، ان کے خلاف آئے دن لوگ ایکسپوز ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. اور کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور مفتی سید محمد عالم صاحب کا ویڈیو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ویڈیوز ایک دوسرے کے خلاف بناتے رہتے ہیں. جیسا کہ ایک یہ ویڈیو ہماری نظر میں آیا ہے اور وہ نظر آیا ویڈیو اس وجہ سے میں نے ایک ضروری اہم گفتگو کرنا ہے اس مسئلے پہ کہ پہلے جو آپ وہ کلپ سنیں جو مفتی سید محمد عالم صاحب نے اپنی زبان مبارک سے جو فرمایا ہے، جو کہا ہے اپنی زبان سے، اس کو سنیں اور سننے کے بعد آپ ڈیسیزن لیں کہ کیا کہا ہے. کبھی نہیں کہا. یہ تکبرانہ جملہ کوئی ولی کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، مدہوشی کے عالم میں کہا تھا، اللہ نے ان کی زبان سے نکلوایا تھا. تو بھائی جو مدہوشی کے عالم میں کوئی ولی کوئی جملہ بولے تو وہ جملہ دلیل نہیں بن سکتا. بھائی اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ دیکھیں نا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا. آپ اکثر وجد میں آ کر، عالم وجد میں آ کر کہا کرتے تھے کہ انا الحق، میں خدا ہوں. تو کیا آپ اس جملے کو دلیل بنا کے انہیں خدا مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ وہ جس وقت انہوں نے کہا تھا وہ عالم ہوش و حواس میں نہیں تھے، عالم وجد میں کہا تھا. رب نے انہیں اپنی رب ان کی زبان بنا ہوا تھا، رب نے وہ جملہ کہا تھا. شمس تبریز نے انا الحق کا دعویٰ کیا، انا الحق کے نعرے لگائے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نا کہ نہیں حقیقت میں انہوں نے عالم ہوش و حواس میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو خدا کی قسم پھر ذات مشکوک ہو جائے گی، پھر عبدالقادر جیلانی کی ولایت میں شک ہو جائے گا کہ بھئی ایک ولی ایسا تکبرانہ جملہ کیسے بول سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا، یہ صاحب ان کا نام مفتی عالم مداری. میں نے کیا کہا؟ اس کے بعد ایک مولانا ہے، وہ اپنی تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفتی صاحب ہیں، مفتی عالم صاحب مداری ہیں. اس طرح کی جو ان کی ٹاکنگ ہے، جو ان کی لینگویج ہے، لفظ مداری کو بار بار گھسنا اور ایک ایسے انداز میں استعمال کرنا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور ان کی شان میں اور ان کے نام سے جو نسبت خاص ہے اس نام میں ایک توہین جھلک رہی ہے. اب ان کا نام مفتی عالم مداری. میں نے کیا کہا؟ مفتی عالم مداری. مداری. آپ سمجھتے ہوں گے اور یہ سوچتے ہوں گے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول قدمی ہذہ علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا یہ قول ہے، یہ اس کے خلاف صرف آج یہ آواز ان صاحب نے اٹھائی، مفتی عالم مداری صاحب نے نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی آواز اٹھائی گئی ہے، اس کے خلاف بولا گیا ہے، اور بلکہ اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والے یعنی کہ سلسلے مدار سے تعلق رکھنے والوں نے آواز اٹھائی تھی. جیسا کہ فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر سوال ہوا کہ بعض مداریوں غور سنیے گا، بعض یہ ہیں جناب صاحب مفتی عالم مداری، وہاں بھی فتاوی رضویہ میں بھی ایک مقام پہ یہی آیا کہ بعض مداریوں نے کہ یہ مفتی سید محمد عالم مداری مفتی عالم مداری. میں نے کیا کہا؟ مفتی عالم مداری. مفتی عالم مداری. مداری مداری مفتی عالم مداری. ابے جب لفظ مداری آتا ہے تو تمہارا گلا خشک کیوں ہو جاتا ہے؟ تمہارے چہرے کی رنگت کیوں بدل جاتی ہے؟
تمہارا چہرہ تغیر کیوں ہو جاتا ہے؟ تمہیں کیا لفظ مداری سے چڑ ہے، مرچیں لگتی ہیں؟ تمہیں مطلب پریشانی کیا ہے لفظ مدار سے؟ یہ بعض مداریوں نے کہا مفتی عالم مداری مداریوں، غور سنیے گا، بعض یہ ہیں جناب صاحب مفتی عالم مداری. وہاں بھی فتاوی رضویہ میں بھی ایک مقام پہ یہی آیا کہ بعض مداریوں، غور سنیے گا، بعض یہ ہیں جناب صاحب مفتی عالم مداری. وہاں بھی فتاوی رضویہ میں بھی ایک مقام پہ یہی آیا کہ بعض مداریوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان، کون سا فرمان؟ قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ پر بحث کی کہ لیکن سرکار قطب المدار علیہ رحمت و رضوان کی ذات، ان کے مقام، ان کا مرتبہ، وہ صاحب مقام صمدیت ہیں. اور دوسرا جملہ انہوں نے جو استعمال کیا وہ یہ کہ کیا یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور مفتی عالم مداری، چونکہ یہ تو ابھی سمجھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے بڑے حضرت ہو گئے ہیں نا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خود سلسلہ بدیہ مداریہ کے مرید اور خلیفہ ہیں کہ پیرزادے کا مقام ویسے ہی بلند و بالا ہوتا ہے. جب ان کا مقام بلند و بالا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ ان سے بڑے ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے؟ اور مفتی سید محمد عالم کے خلاف تمہارا بولنا دنیا میں نہ کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا. کیوں؟ یہ کون ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سرکار سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے جانشین ہیں، پیرزادے ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ غوث اعظم کا قدم تمام اولیاء اللہ پہ ہے، ان کی گردنوں پہ ہے، تو آپ سرکار بیض بستامی علیہ الرحمٰن نے فرمایا انا الحق، میں خدا ہوں، تو معاذ اللہ کیا غوث اعظم کا قدم سرکار بیض بستامی علیہ الرحمٰن کے ان کے کندھے مبارک پہ ہے، گردن مبارک پہ ہے؟ تو کیا ان کو خدا مانو گے؟ کیا خدا کے گردن پہ قدم رکھواؤ گے؟ تم یہ سوچو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں یار. اگر آپ غوث اعظم محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی یہ شان نہیں بلکہ یہ آپ توہین کر رہے ہیں. اگر آپ کو اتنی تعریف، اگر آپ کو ان کی شان بیان کرنی ہے، ان کا مرتبہ بیان کرنا ہے، تو یہ کہ ان کے فضائل کیوں نہیں پڑھتے، ان کے مقامات کی ترجمانی کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو جتنا بولنا ہے آپ خوب بولیے، لیکن ایسا نہ ہو غوث پاک کو خوش کرتے کرتے تم مدار العالمین کو ناراض کر دو، اور غوث اعظم کو خوش کرتے کرتے غریب نواز کی تم توہین کر دو. اگر تم توہین کرو گے تو توہین تم کر رہے ہو، تمہیں بھی اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا، اور تمہاری اولادوں کو، تمہاری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. ارے بھائی میرے، آپ اپنی زندگی میں کسی آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. آپ کسی کو بھی مانو، چاہے آپ چشتی بنو، قادری بنو، صابری بنو، وارسی بنو، کسی بھی سلسلے میں جاؤ، لیکن سلسلے کی ایسی تعریف نہ کرو کہ جس سے کسی دوسرے سلسلے کی توہین ہو. اور مفتی سید محمد عالم کے خلاف جتنے ویڈیوز بنیں گے، جتنے لوگ ایکسپوز کریں گے، اس کا 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ہر ایک کو جواب انشاءاللہ دوں گا.